الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ارشاد پروردگار قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ روح کیا ہے. تم سے جب یہ لوگ پوچھیں تو یہ کہہ دو ان سے کہ روح امر رب سے ہے, روح میرے پروردگار کے امر سے ہے. ہم میں آپ میں جو روح ہے, پہلی مجلس میں اور مسلسل مجالس میں اس بات کا تذکرہ ہوتا رہا کہ روح کس طرح سے اس کا ائمہ معصومین سے تعلق ہے. اور یہ محترم ٹرسٹ فروغ ایمان ٹرسٹ کی جانب سے جو مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے مسجد باب العلم میں, اس سلسلے کی آج 17ویں مجلس ہے اور آپ حضرات مسلسل جو معروضات ہیں وہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں کہ جو گفتگو ہماری ہے اس کی بنیاد اور اس کا محور یہ ہے کہ روح خلق کی ہے خدا نے, روح پیدا کی ہے خدا نے, روح امر رب سے ہے حبیب, روح تمہارے رب کے امر سے ہے. اب اس روح کو کہاں تک جانا ہے, اس روح کو کون سی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ وہ صفات جو اس روح میں ہوں, اس نفس میں پیدا ہوں, پھر یہ روح اس جسم کو چلائے. سارا سلسلہ یہ ہے. اور پھر یہاں سے جو یہ آج 17ویں مجلس سے میں نے عرض کیا کہ یہاں سے بات چلی تھی اور یہ باتیں ہوئی یہاں پر کہ کس طرح سے تعلق ہے, ہماری تاریخ ولادت کیا ہے. اور جب مولا سے اس نے آ کر کہا کہ کاش میرا بھائی زندہ ہوتا, آج آپ کے ساتھ ہوتا, تو مولا نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ تھا یا نہیں تھا, اس کی دلی آرزو ہمارے ساتھ تھی کہ نہیں تھی. تو پھر اس نے کہا کہ ہاں. مولا نے جواب دیا کہ وہ ہمارے ساتھ تھا, صفین کے لشکر میں تھا, اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی ماؤں کے رحم میں ہیں اور باپوں کے صلب میں ہیں. یہ یہاں تک بات پہنچی تھی آپ کی. اور اب واقعہ سن لیجئے کہ جو تاریخ میں لکھا گیا ہے واقعے کو, اور یہ معصومین کے زمانے کے بعد واقعہ ہوا ہے. علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے بتا دوں کہ دیکھیے, اچھا اب یہاں پر یہ بھی ہے, ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ غیب سے مدد اسی طرح سے آپ کے شامل حال ہو جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں. یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے اپنے. وہ ایک سلسلہ ہے پروردگار کی مشیت کا. تو معصومین نے ہماری روح کو پروان چڑھانے کے لیے بہت معمولی ترین کاموں کو اس مقام پر لے گئے ہیں کہ اگر ہم ہوں اور ہماری عقل, ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ ہمیں یقین بھی نہیں آ سکتا کہ اتنا معمولی کام ہمیں کہاں تک پہنچا دے گا. رستے پر چلو کیسے, دایاں پاؤں کب آگے بڑھاؤ, بایاں پیر کب آگے بڑھاؤ, بزرگوں کے ساتھ کس طرح سے چلو. اگر گلی کوچے میں سڑک پر باپ کے ساتھ چل رہے ہو دائیں طرف اور بائیں طرف آنا ہے تو اتنا رکو کہ باپ آگے جائے, پیچھے سے اس کے بائیں طرف آؤ. اگر بائیں طرف چل رہے ہو, باپ کے دائیں طرف جانا چاہتے ہو, اوپر سے عبور کر کے مت آؤ, ہلکی کرو اپنی رفتار کو, صورت کو ذرا دھیما کرو اور پھر بائیں سے دائیں آؤ. یہ دین ہے کیا؟ یہ دین خلاصہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی
دین ہر جگہ اپنے آپ کو دخل در معقولات. بیت الخلاء میں جائیے دایاں پاؤں پائے کیا بکھیڑا کیا جھمے, دائیں ہاتھ سے کھائیے, نمک کھائیے, پہلے ٹھنڈا پانی مت پیجیے مرغن غذا کے بعد, رات کو یہ کھائیے, وہ کیجیے, فلاں کیجیے, یہ مکروہ ہے, فلاں مستحب ہے, فلاں چیز جانور کے جسم کی کھانا مکروہ ہے, فلاں چیز مستحب ہے. بچوں کو جب پہلا ہو بچہ گھٹی میں اس کے آب زمزم اور تربت سید الشہداء دی جائے. یہ دین اپنے آپ کو ہر جگہ کیوں, بچوں کا جملہ تکرار کر رہا ہوں میں, اجازت دیجیے مجھے, کہ دین اپنے آپ کو ہر جگہ کیوں گھسیڑے دے رہا ہے, یہ دخالت کیوں ہے دین کی. حضور آپ اس کو ادھر سے کیوں دیکھتے ہیں, آپ ادھر سے دیکھیے نا کہ یہ دین ہے کیسا جو ہر مقام پر لاہے عمل رکھ رہا ہے. اور جب اتنے اب جب یہ بات آ گئی آپ کے سامنے, اب پھر اگلا سوال, یہ ائمہ نے یہ کیوں کیا اس موقع پر, وہ کیوں کیا اس موقع پر, یہ کام کیوں کیا اس موقع پر, اپنا کھانا اٹھا کر کیوں دے دیا. انار مولا کائنات نے خریدا تھا سیدہ کونین کے لیے, بی بی کا دل چاہا انار کھانے کو, گھر میں پیسے نہیں تھے, مزدوری کی, انار خریدا, مقداد دکھے, انار مقداد کو دے دیا. وہ یہ سب عجیب و غریب ائمہ کے معمولات ہیں, عجیب و غریب کام ہے معصومین کے. یہ کیوں کیے, یہ تو صحیح نہیں ہے. گھر والوں کا خیال, 3 دن تک مسکین یتیم فقیر اسیر آتا رہا, گھر کی روٹیاں دیتے رہے, آیت اتری, نماز پڑھ رہے ہیں, تیر نکال لیا گیا, پتہ نہیں چل سکا. یہ واقعات یہ کیوں کیا ائمہ نے؟ اس کا جواب نوجوانوں کے لیے دوں, کیونکہ دین اتنا مشکل ہے. کس لحاظ سے مشکل ہے؟ سمجھنے کے لیے کہ اتنے معمولی کام کا اتنا ثواب, 2 آنسو ٹپکائے جنت واجب, کسی کو پانی پلایا عاشور کے دن کربلا میں, تو حسین ابن علی کے لشکر والوں کو پانی پلایا. یہ ایسے یہ بڑی مشکل ہے سمجھنے والی باتیں, اس لحاظ سے مشکل کہ معمولی چیزوں کا اتنا ثواب کیسے. تو دیکھیے یہ ائمہ کی طرف سے آئی ہے, لیکن مولانا پھر بھی عقل قبول نہیں کرتی. اچھا آپ کی عقل یہ قبول کرتی ہے جو ائمہ نے تمام کام کیے زندگی میں؟ ہاں تو وہ بھی سوال ہے کیوں کیے. وہ اسی لیے کیے کہ ہماری شخصیت کی بلندی دیکھو عرش اولا پر ہے. اب جو ہم تمہارے سامنے کر رہے ہیں, تو ان کاموں کو, ہمارے اعمال اور افعال کو دیکھو کہ کس ذات سے یہ کام نکل کر آ رہے ہیں. اگر ائمہ کی زندگی مجھ آپ کی طرح ہوتی, مکروہ کو کہتے ہیں یہ تو مکروہ ہے کر لیں, یہ تو مستحب ہے چھوڑ دیں, اس میں برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے چلے گا, وہ کب دیکھ رہا ہے, اور ایسا موقع سے فائدہ اٹھائیے, بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیے, اپنا فائدہ دیکھیے. عجیب مرحلہ ہے. مدینہ میں قحط ہے, خادم کو بلایا, کہا گھر میں کتنا گندم ہے, کہا کہ اپنا رسول اللہ چل جائے گا 2-3 مہینے. کہا پورا گندم بازار میں بیچ دو. پھر کیا ہوگا, جس قیمت پہ ہے بازار میں بیچ دو. بیچ دیا. اب ہر روز کے لیے جس طرح سے بقیہ مسلمان خریدتے ہیں گندم کو خریدو. میں چاہتا ہوں عام مسلمانوں کی طرح زندگی کو گزاروں. ایک معمولی سا واقعہ, حر کے لشکر کو حسین نے پانی کیوں پلایا؟ ساتھیوں کی بات مان لیتے, مولا یہیں پر گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے, گھمسان کا رنگ نوبت نہیں آئے گی وہاں تک کی. 1000 لوگ ہیں, پیاس سے جاں بلب ہیں, پیاس سے ہلکان ہو رہے ہیں, دشمن ہیں, راستہ روکنے آئے ہیں, آپ اپنے دشمن کو قوی کر رہے ہیں. کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ وہ جنگ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. فرات کا لشکر, فرات کا پانی مولا کائنات کے قبضے میں آ گیا صفین کے میدان میں. پانی لیتے رہے. پھر لشکر صفین, لشکر شام نے حملہ کیا. جناب امیر کے لشکر کے ہاتھوں سے فرات کا کنارہ نکل گیا, دریا کا کنارہ نکل گیا. سپاہی آئے, کہا یا علی پیاس لگ رہی, کیا کریں؟ مولا نے خطبہ دیا, آگے جاؤ حملہ کرو. اب وہ خطبہ 4-5 لائنوں کا, سطروں کا ہے, جو کہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے لکھا ہے. کہا کہ دیکھو, رووا سیوفکم تروا الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین. 4 جملے ہیں. کہا مولا کائنات نے اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کرو, اور اس کے بعد جا کر دریا سے خود سیراب ہو جاؤ. خود سیراب ہو جاؤ. اچھا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی جنگ کرو گے, اچھا مولا تلوار چلائیں گے تو وہاں سے حملہ ہوگا,
پانی کے چکر میں، پانی کے جھمیلے میں ہماری موت ہو جائے گی. فرمایا اگلا جملہ کہ دیکھو الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. اگر زندہ بچ جاؤ اور انہوں نے شکست کا داغ تمہاری پیشانی پر لگا دیا، زندہ بچ جاؤ شکست خوردہ حالت میں، تو تم مردہ ہو. اور اگر مر جاؤ ان کو شکست دے کر تو تم زندہ ہو. اتنے کڑے الفاظ میں، اتنے تلخ الفاظ میں، اس قدر اتھارٹیٹیو وے میں، اس قدر دبنگ طریقے سے مولا کائنات گفتگو فرما رہے ہیں. خوب سب توجہ کیجئے گا اس بات پر. جب ایک آدمی کی نفسیات یہ ہے، انہوں نے پانی لے لیا، حملہ کرو، قتل کرو، ان کو چھینو فرات کا کنارہ. یہی ہے نا. خوب توجہ کیجئے گا کہ میں جناب امیر کی شخصیت کے کس پہلو پر کوشش کر رہا ہوں آڑی ترچھی اپنی کہ آپ کو لے کے چلا جاؤں وہاں تک. اب جو اس سوچ کے ساتھ خطبہ دے گا کرو قتل ان کو، اپنی تلوار کی دھاروں کو ان کے خون سے اس کی پیاس بجھاؤ، حملہ کرو، زندہ رہ گئے، ہار گئے، مردہ ہو تم، مر گئے، اور اگر جیت کے مرے زندہ ہو. یہ سنا آپ نے خطبہ مولا نے دیا، ساتھیوں نے سنا، حملہ ہوا، فرات کا کنارہ علی بن ابی طالب کے لشکر کے پاس آ گیا. اب جس نے کچھ لمحوں پہلے یہ خطبہ دیا ہے کر دو قتل عام ان کا، کنارہ چھیننے کے لیے، اب اس کی سائیکی، اس کی نفسیات، اس کی سوچ ہونی کیا چاہیے؟ ایک قطرہ پانی لینے مت دینا. لشکر میں میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر سے کہا کہ کیا کیا جائے، لشکر تو پیاسا مر جائے گا. کہا کہ تو سمجھے ہی نہیں کہ علی صفین میں آیا کیوں ہے؟ لیس الرجل ہاکذا، یہ مرد، یہ جو علی ہے نا، الرجل مرد، یہ مرد اس طرح کا نہیں ہے پانی لینے دے گا. اور وزیر نے کہا جاؤ پانی لینے، علی پانی دے. وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. خوب توجہ کیجئے گا. یعنی یہاں سے مولا کہ فضیلت کے لیے ایک جملہ عرض کروں اور آگے بڑھاؤں بات کو. فضیلت علی بن ابی طالب اتنی بلند ہے کہ جو میدان میں مد مقابل ہے علی بن ابی طالب کے، اس کو بھی اتنا اعتماد ہے کہ جاؤ پانی لینے، کسی کو تلوار کا زخم بھی نہیں لگے گا. یہ مرد ایسا نہیں ہے کہ جو اوچھی باتوں پہ گر جائے. اب آپ نے یہ سنا بھائی، جنگ سب نے کی، صدقہ سب نے دیا، نماز سب نے پڑھی، اور علی نے وہ نماز پڑھی کہ جس میں ایک اضافی کام کو داخل کیا. انگوٹھی دی صدقے میں، آپ کے سامنے ہے. علی بن ابی طالب کے گھر سے روٹیاں گئیں، علی بن ابی طالب نے صدقے میں انگوٹھی دی، نماز کی حالت میں اضافی کام کیا. یہ تمام کام جو کیے علی بن ابی طالب نے، آیتوں پہ آیتیں اتری. یہ آیتیں اور لوگوں نے بھی کی. روایت میں، تاریخ میں ملتا ہے کہ اور لوگوں نے بھی نماز کی حالت میں انگوٹھی دینے کی کوشش کی. آپ نے انگوٹھی تو دے دی رکوع کی حالت میں، اس سے قیمتی انگوٹھی دے دی. انگوٹھی تو دے دی، انگلی کہاں سے لاؤ گے علی بن ابی طالب کی؟ نماز کہاں سے لاؤ؟ اب یہاں پہ بہت معروف شخصیت ہے لیکن گمنام ہے ہمارے منبر پہ، صاحب ابن عباد. صاحب ابن عباد وزیر تھے اور بہت پڑھا لکھا وزیر تھا، اور مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے. ان کا شعر مجھے ابھی یاد آیا ہے اس موقع پہ، جب آپ نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سنا تو مجھے وہ شعر پیش کرنے دیے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. فرمایا صاحب ابن عباد نے، وَقَالُوا عَلِيٌّ عَلَىٰ قُلْتُ لَا، لوگوں نے کہا آ کر مجھ سے کہ علی بلند ہیں. میں نے کہا نہیں، علی بلند نہیں ہے. وَقَالُوا عَلِيٌّ عَلَىٰ قُلْتُ لَا، لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ علی بلند ہیں. میں نے کہا علی کہاں بلند ہے؟ علی بلند نہیں ہے. اِنَّ الْعُلَىٰ بِعَلِيٍّ عَلَىٰ، بلندی جب علی کے پاس آتی ہے تو بلند ہوتی ہے. کاش صاحب ابن عباد نے جب یہ شعر پڑھا تھا تو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوتا. آپ کے ذوق کو دیکھ کے یقیناً اس سے بہترین اور لمبا چوڑا قصیدہ لکھتے کہ جو آپ جس ذوق سے سن رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو آپ دیکھیں کہ معمولی ترین چیزوں کے سلسلے میں کس انداز سے
مقولوں کو آئمہ نے پلٹا دیا ہے اور زندگی کی حقیقت بتائیے کہ یہ کام کرو گے برزخ ایسے گزرے گی، وہ کام کرو گے برزخ ایسے گزرے گی، پل صراط پر جانا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ یہ کام کرو، قیامت میں چاہتے ہو فلاں کام کرو، قبر کی وحشت سے ڈر لگتا ہے، رات کو کمرے میں روشنی بند ہو جاتی ہے، چراغ بجھا دیتے ہو، ایک رمق ہلکی سی رتی برابر لکیر روشنی کی کرن کہیں سے نہیں آ رہی ہوتی ہے، بجلی چلی جائے، محلے میں سناٹا چھا گیا، ہو کا عالم ہے، قبر کو سوچے انسان، ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ ابھی تو زندہ ہے، سانس آ رہی ہے، منکر نکیر آ گئے، سانپ بچھو کیڑے اذیت و آزار قبر کی، کیا کریں؟ فرمایا کہ دیکھو رات کو اٹھ کر نماز شب پڑھا کرو، قبر کی وحشت سے نجات مل جائے گی۔ دوسری روایت میں کہ صدقہ کثرت سے دیا کرو قبر کی وحشت کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ جا کر پوچھیں چھٹے امام سے کہ ابن رسول اللہ آپ کے جد نے فرمایا کہ قبر میں سانپ بچھو آئیں گے، کیڑے آئیں گے، اذیت دینے کے لیے، عذاب آئے گا، اندھیرا ہوگا، چھوٹی سی کوٹری، اس میں انسان کروٹ بھی نہ لے سکے، گھبرا رہے ہیں، کیا کریں؟ امام اگر یہ جواب دیں بھائی تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم تمہارے لیے، ہم دونوں گناہ گار ہیں۔ کل کی روایت اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیا فرمایا تھا ساتویں امام نے؟ ان لم احسن اجیبک، اگر میں سنسکرت، ہندی، فارسی، ترکی میں تجھ سے بہتر نہ بول پاؤں تو مجھے فضیلت کیا حاصل ہے تجھ پر؟ اگر میں بھی یہ کہوں کہ بھائی تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم تمہارے لیے دعا کریں، تم جعفر صادق کے لیے دعا کرو، جعفر صادق تمہارے لیے دعا کریں، ہم دونوں محتاج ہیں، لیکن ایسی سلطنت قاہرہ مطلقہ کے ساتھ چھٹے امام گفتگو فرما رہے ہیں کہ تجھے قبر کی اس چیز سے گھبراہٹ ہے، یہ کام کیا کر کہ گویا یہ قبر کے حالات کو دیکھ کر آ چکے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ وجود امام پر ایمان بھی نہ رکھیں، اگر امامت کو آپ نہ بھی مانیں، یہ خدا کے لطف کے خلاف ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا میں کیا بات کہنے والا ہوں، بہت علماء نے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، اور میں اسی گفتگو کا ایک نچوڑ کا یہ خلاصہ سادے سے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول خدا نے تمام چیزیں بیان فرمائیں، قبر، قیامت، برزخ، پل صراط، ترازو، جہنم، جنت، عذاب، ثواب، قیامت میں تکلیفیں، فاسقوں فاجروں کو جو گناہ ملے گا، جو تمام چیزیں ہیں یہ بیان فرمائیں، اور اس کے بعد چلے گئے۔ کتنے برس کی زندگی گزاری نبی کریم نے؟ 23 برس کی۔ اس وقت گناہ کچھ اور تھے، آج کے گناہ کچھ اور ہیں۔ اگر کسی کو محفل موسیقی نعوذ باللہ جوانی ہوتی تھی اپنے گھر میں تو مغنیہ کو یا مغنی کو لاتا تھا پیسے دے کر، ڈھول تاشے لاتا تھا خرید کر یا کرائے پر، مدینہ میں ایک دو لوگوں کے پاس بڑا پیسے والا یہ کام کرتا تھا۔ آج کیا ہے، آپ بٹن دبائیے، 150 سال پرانی موسیقی بھی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، ایک بٹن کی عزت پر ہے۔ تو گناہ کے مواقع نہایت آسان ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ رسول خدا آئے چلے گئے سب بتا کر، تو مجھے یہ بتائیے کہ تنہائی میں، خلوت میں کس سے مدد مانگیں، اور شریعت کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہدایت کے لیے کہ گناہ کے نئے نئے طریقے آ گئے اور ہم 1400 سال پہلے کے طریقوں پر رک جائیں۔ کوئی تو روح ہے، کوئی تو وجود ہونا چاہیے اس وقت کہ جو آپ کو عصر حاضر میں، جس کی روح کی بلندی، جس کی روح کی پاکیزگی اور طہارت آپ کی مدد کرے۔ اگر ایسا سلسلہ نہ رکھا جائے تو یہ لطف الہی کے خلاف ہے۔ پروردگار قرآن میں یہ تو فرمائے انہ یراکم ہوا وقبیلہ، دیکھو شیطان اور اس کے چیلے تم کو دیکھتے ہیں کس طرح سے، حیث لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ پاتے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پروردگار شیطان کو کھلا چھوڑ دیا، دید بھی ایسی دی، نگاہیں بھی ایسی عطا کی جو ہم کو دیکھے، ہم اس کو نہ دیکھیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ڈھال دی کہ نہیں دی؟ جواب آئے گا ڈھال وہی ہے کہ جس کو رسول خدا نے جنگ خیبر میں 3 دن کی شکست کے بعد بلایا تھا۔ جو رسول کی ڈھال ہے وہی تمہاری ڈھال ہے۔ مولانا یہ آپ بڑی ایبسٹریکٹ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہواؤں کی خلاؤں کی باتیں ہیں، ثابت کیجئے، ائمہ سے مدد مانگنا۔ دیکھیے بھائی عمر مختصر ہے اور 10 دن میں 1 گھنٹہ ہے، 23 گھنٹے آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں،
وقت تو اتنا ہے نہیں میرے پاس اور مجھ جیسے دوسرے ذاکروں کے پاس کہ ثابت کرتے رہیں فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی یا زولوجی یا باٹنی کی لیبارٹری میں کہ یا حجت ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان یا فاطمہ زہرا یا مولاتی اغیثنی، اس کو کس لیب میں جا کر آپ چیک کروائیں گے؟ مجھے یہ بتائیے بھائی. بلڈ کیمسٹری کو آپ پیتھولوجیکل لیب میں جا کر فلاں 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 لیبارٹری ہے جا کے چیک کروا لیا بھائی شوگر کتنی ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، کیا یہ سب جو مسائل ہیں، تو اس کو آپ جا کر چیک کہاں سے کروائیں گے؟ چیک کرنے کی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو ایمان ہے کہیے، نہیں ایمان ہے نہیں کہیے. زندگی کی گاڑی بہت سرعت کے ساتھ جا رہی ہے، فضول سوالوں کے لیے ہم رکے تو اپنے مقصد پر نہیں پہنچ پائیں گے. اور یہ کوئی میں بے ادبی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سلسلہ ہے تمام کے تمام. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کیا کی تھی، یعنی وہ علی بن ابی طالب، میں کئی دفعہ یہاں عرض کر چکا ہوں اسی عشرے کے دوران کہ وہ علی بن ابی طالب جو توحید پر بھی خطبہ دے، جو جانوروں کے مزاج پر بھی خطبہ دے، جو چونٹی پر، چمگادڑ پر، مور پر خطبہ دے، توحید کے بارے میں خطبہ دے، جو حکومت داری کے قوانین بتائے مالک اشتر کو، جس کے کلمات قصار ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اور لگتا ہے کہ اس میں سے کھودا جا رہا ہے، کھدائی کی جا رہی ہے، ایک علم کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے. اس علی بن ابی طالب اگر وہ یہ کہے کہ دیکھو شقوا امواج الفتن بسفن النجات، فتنوں کی موجوں کو چیرو نجات کی کشتیوں سے، تو آپ پوچھئے نا اسی سے کہ یا علی آپ بتائیے نجات کی کشتیاں ہیں کون سی؟ پہلا سوال آئے گا نجات کی کشتی کو جا کر پوچھو قرآن سے کہ جب مباہلہ ہوا تھا، رسول کی رسالت، خدا کی وحدانیت خطرے میں تھی، تو رسول مباہلے کے میدان میں کس کشتی کو لے کر گئے تھے؟ بھائی جن کو رسول لے کر گئے تھے تم بھی انہی سے مدد مانگو. فرشتے تھے کہ نہیں تھے؟ کہہ دیتے جبرائیل آ جاتے، کوہ طور کو، کوہ احد کو الٹا کر دیتے، مکے کی پہاڑیوں کو الٹا کر دیتے نصارہ پر، کہ جیسے قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا. وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے ان کے اوپر جبل کو، پہاڑ کو الٹا کر دیا. گھبرائے، ڈر گئے، بات مانی نہیں مانی. بنی اسرائیل بڑی شیطان قوم، بہت شرارتی، تو پروردگار فرشتوں کو لے آتے. تو شاید رسول خدا جواب دیں فرشتوں کو ہم لے تو آتے، لیکن امت کو بتاتے کیسے کہ قیامت تک کے لیے انہی سے مدد مانگنا جن سے مصطفیٰ نے مدد لی. تو پیغمبر اکرم نے جو ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد، اور جناب امیر نے، معصومین نے زندگی کا طریقہ بتایا، زندگی کے ان رازوں پر سے پردہ اٹھایا جن پر سے ہم پردہ نہیں اٹھا سکتے تھے. عبادتوں کو کہاں تک لے کر آ گئے؟ انسان، روح کی بات ہو رہی ہے، آپ میں بھی روح موجود ہے، مجھ میں بھی روح موجود ہے، اس پوری کائنات میں روح ہے، یہ کائنات ذی روح ہے. اگر کوئی کہتا ہے غلط تو صاحب ستون حنانہ ابھی تک مسجد نبوی میں اس کے آثار موجود ہیں کہ جس درخت کے ساتھ نبی کریم ٹیک لگا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے، جب اس درخت، اس جگہ سے نبی کریم دوسری جگہ چلے گئے تو اس میں سے حنین یعنی کراہنے کی، غم زدہ چیخ کی آواز آئی. اور پھر رسالت مآب نے بتایا کہ یہ درخت، یہ ستون اس وجہ سے غم زدہ ہے کیونکہ میں اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا، لہذا بھی غم کا اظہار کر رہا ہے. تو کائنات میں روح موجود ہے. آئمہ کے ناقے، آئمہ کی سواریاں، ان سب کے بارے میں یہ واقعات ملتے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں کہ حیوان میں روح ہے، درختوں میں روح ہے. اگرچہ آپ کی سائنس کہے کہ یہ نان لیونگ تھنگس ہیں، جاندار نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اور جان کی بات ہو رہی ہے، یہاں ایک اور زندگی کے مرحلے کی بات ہو رہی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، معصومین نے زندگی کے مختلف زاویوں پر سے اس طرح سے راز جو چھپے ہوئے تھے اس پر سے اس طرح سے پردہ ہٹایا ہے کہ آپ کی روح میں ترقی آئے، آپ کی روح میں بلندی آئے، آپ کی روح میں بالیدگی آئے، ورنہ ہم اپنی عقل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. میں ایک مثال دوں، صدقہ. تمام ادیان میں صدقہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ معصومین نے کس طرح سے صدقہ دینے کا حکم دیا. کہا کہ دیکھو اماتتک الاذی عن الطریق صدقہ. رستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، لکڑی، پتھر پڑا ہوا ہے، رستے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آنے جانے والوں کو تکلیف دے سکتی ہے، اگر تم نے اس کو اٹھا کر کنارے پہ رکھ دیا، یہ صدقہ ہے.
اپنے مومن بھائی کی طرف مودت اور محبت کے ساتھ دیکھنا یہ ثواب ہے اور صدقہ ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار و محبت سے گفتگو کرنا یہ صدقہ ہے. عون الضعیف صدقہ. ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، گاڑی خراب ہو گئی، کنارے پہ لا نہیں پا رہا، آپ میں طاقت ہے کہ دھکا لگا دیں، مولانا ہم اتنے نہیں، ہندو تھا. فرمایا عون الضعیف صدقہ، کسی کمزور کی مدد کرنا صدقہ ہے. آپ دیکھیں کہ معصومین صدقے کے مفہوم کو کہاں تک لے کر چلے گئے اور کس انداز سے صدقے کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں. اب ایک اور مرحلہ آیا کہ اگر صدقہ ہے تو صدقہ نہ دینا اور صدقہ دینا. خوب توجہ کیجیے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں بخل کی تعریف کیا ہے؟ امام حسن سے پوچھا گیا، عجیب تعریف بتائی. صدقہ کس طرح سے دو؟ عجیب تعریف بتائی، عجیب طرح سے ڈیفائن کیا. مولا کائنات فرماتے ہیں عجب تو للبخیل، مجھے تعجب ہے کنجوس پر. یستعجل الفقر الذی منہ حرب، کہ یہ کنجوس شخص جس فقر اور غربت سے بھاگنا چاہتا ہے اپنے ہاتھ کو روک کر، اسی فقر کو اپنی طرف جلدی سے بلا رہا ہے. یعنی خدا کی راہ میں صدقہ دینا، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہ دیں تاکہ مال بچا رہے، تمہارا مال بچے گا نہیں، تم فقر کی طرف جاؤ گے. اور جب امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا بخل کی تعریف بتائیں، سخی کی تعریف بتائیں، فرمایا ما امسکہ ان یرا ما امسکہ فضلا وان یرا ما انفقہ تلفا. بخل. امام حسن کی بارگاہ میں ایک درود بھیجی. بخدا بخل کی اس تعریف سے کون بچا ہے کون نہیں بچا یہ تو زمانے کا امام جانے، یہ تو زمانے کا امام جانے، مجھے نہیں پتا. اور یہ واقعاً بڑی عجیب حدیث ہے اور انسان تو واقعاً مجھ جیسا کو خود بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے ممبر سے کہ یہ زبان اس لائق نہیں کہ ایسی حدیث بتائے، لیکن بہرحال معصومین کی امانت ہے آپ تک پہنچانی ہے. فرمایا بخل کی تعریف، کنجوسی کی تعریف یہ ہے کہ جو مال وہ روک کر رکھے اس کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھے، اور جو دے خدا کی راہ میں کا یہ تو تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا. جو خدا کی راہ میں دے رہے ہو اس کو اپنے لیے فضیلت سمجھو اور اس کو نشو و نما کا باعث سمجھو، اور جو روک کر رکھا ہے اس کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھو. عجیب جملہ. فرمایا دیکھیے صدقے کے بارے میں ڈیفائن کس طرح سے کر رہے ہیں معصومی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ معاشرے کے مسائل خمس اور زکوٰۃ کے ساتھ حل ہو نہیں سکتے جب تک متمول طبقہ ہر شخص اپنے لحاظ سے انفاق اور صدقے کے سلسلے میں آگے نہیں بڑھے گا، معاشرے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ دیکھو ما احد یوم القیامہ، کوئی بھی شخص قیامت میں ایسا نہیں ہے، من فقیر او غنی، یا پیسے والا تونگر یا فقیر، دونوں کو لے لو، ان دونوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے یود یوم القیامہ کہ قیامت میں یہ آرزو کرے گا ان لا یصلھا منہا الا القوت، کہ کاش دنیا میں اس کے پاس بچت نہ ہوئی ہوتی اور جو ضرورت کا روز کا پیسہ ہے آتا اور ضرورت میں خرچ ہو جاتا. کہ سب کے سب یہ تمنا کریں گے. اور فرمایا دیکھو مال جمع کرنے کی مذمت فرمائی اور جملہ فرمایا الا من حمل کلا او انفق فی نائبۃ یا اعطى فی نائبۃ، مال جمع کرنے کی، پیسے کے پیچھے بھاگنے کی مذمت فرمائی، لیکن ایک روایت میں 4 جگہوں پر، اس روایت میں 2 جگہوں پر. کہاں پر؟ الا من حمل کلا، مگر یہ کہ جو کسی دوسرے کے اخراجات کا بوجھ اٹھائے، وہ اتنا مال جمع کرے کہ جن کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے ان تک مال کو پہنچائے، ایسا مال جمع کرنا تعریف کے قابل ہے. او انفق فی نائبۃ، یا یہ نیت کر کے رکھے کہ خدا نخواستہ سماج میں کبھی بھی کوئی شخص آ گیا تو اس کو عطا کر لوں. دیکھیے اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا الحمدللہ مہمانوں کا، اور مہمان آنا اور جانا برکت کا باعث ہوتے تھے. نہ مہمان کو توقع ہوتی تھی نہ میزبان شرمسار اور شرمندہ ہوتا تھا. آپ کے گھر میں جو پکا ہوا ہے، کوئی مہمان آ گیا، گزر گئے وہ دن کہ اچھا صاحب کیا ہے، کوئی سی سادہ سی چیز آپ نے مزید بنا لی،
اور آپ نے دو چیزیں مہمان کے سامنے رکھ دی. مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر, اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کی بیماریاں, آفتیں, بلائیں, پریشانیاں لے کر جاتا ہے. تو مہمان, بعض گھروں میں کیا ہوتا تھا کہ شب تعطیل ہے, کل چھٹی ہے, اتوار یا جمعے کا دن ہے, کھانا کچھ زیادہ پکا لیا جائے, شاید کوئی رشتہ دار, کوئی جاننے والا آ جائے. کسی آنے والے کو اپنے گھر سے بھوکا بھیجنے کی کتنی مذمت کی ہے روایات میں. مسلمان نہیں ہے وہ, مومن نہیں ہے وہ, کہ بات شبعان, کہ پیٹ بھر کے سوئے اور کوئی شخص اس کے گھر میں بھوکا آئے اور بھوکا چلا جائے. تو یہ چیزیں دیکھیے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں اہل بیت کی روایات سے. حضرت علی اکبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ, حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ رات کو کبھی اپنے گھر پر الاؤ روشن کرتے تھے آگ کا. اب یہ 14 سال پرانی بات ہے, اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے, KESC کی بجلی نہیں ہے, اور بالکل تاریک ہے. مولا اپنے گھر کے اوپر آگ کا الاؤ روشن کرتے تھے. کیوں؟ بھولا بسرا کوئی شخص آئے تو دق الباب کرے رات کو, اس کو حضرت علی اکبر پناہ دیں اور کھانا کھلائیں. ہم نے امام حسن کا دسترخوان سنا ہے, امام رضا کا دسترخوان سنا ہے. مدینہ میں مورخین نے لکھا حضرت علی اکبر کا دسترخوان بھی مشہور تھا کہ لوگ آتے تھے اور مولا دروازے تک جاتے تھے پا برہنہ اس کو چھوڑنے. اچھا, کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ شہزادہ کون ہے, اتنا متقی, اتنا شریف, اتنا نیک, اتنا کریم, کس طرح سے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے. بتایا جاتا تھا یہ اسی علی کا پوتا ہے جس کو تم سب و شتم کر کے آئے ہو. بھوچکا رہ جاتے تھے مولا کائنات کب پوتا ہے, علی کا پوتا ہے جس پر ہم سب و شتم کرتے تھے. جاتے تھے حسین ابن علی کے پاس اور معافی مانگتے تھے اور توبہ کرتے تھے. مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ دسترخوان زیادہ بابرکت ہے کہ جو بغض علی کو حب میں بدل دے اور منافق کو حسین ابن علی کی چوکھٹ پر ماتھا ٹکوا دے. یہ شہزادوں کی فضیلت ہے, یہ شہزادوں کی خصلت ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا بات عرض کی تھی کہ حسین ابن علی کے پاس رہیے, میں اس سے رب دینا چاہتا ہوں, بات کو آگے بڑھاؤں. آپ حسین علی سید الشہداء کے پاس رہے جا کر مدینہ میں 1 ہفتہ. آپ نے کہا چیک کریں, دیکھیں اپنی عقل سے, یاد ہے کل کی گفتگو, 1 ہفتے آپ رہے, رات کو شب زندہ-داری, گریہ وزاری, توبہ, استغفار, تلاوت, گریہ, فجر کی نماز, نافلہ, سجدے کی دعائیں. آپ 1 ہفتہ رہے, آپ نے کہا ہاں حسین امام ہو سکتے ہیں, بہت متقی ہیں. کل کی گفتگو یاد ہے نا آپ کو, میں اسی سے رب دے رہا ہوں. آپ آئے جناب علی اکبر کے پاس, وہاں پہ بھی یہی سلسلہ دیکھا. آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی امام ہو. آپ آئے امام سجاد کے گھر میں, حجرے میں رکے, وہاں پر بھی یہی سلسلہ. آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو بھیجا, بھائی جا کر ذرا علی کی بیٹی ہیں یہاں پر زینب بنت علی, ان کے حجرے میں رہو تم, جا کر بتانا کیسا معمولات ہیں. میں کہا بھائی یہ بھی ویسا ہی ہے. آپ نے کہا عجیب, یہ خاتون ہے تب بھی ویسا ہی. آپ جتنے بھی بنی ہاشم کے لوگ تھے, حضرت ابو الفضل کو بھی شامل کیجئے, حضرت علی اکبر کو بھی شامل کیجئے, اور امام سجاد, اور آپ نے کہا تمام کے تمام ایک طرح سے عبادت کر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی شدت اتصال, اتباع اتنی عظیم ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا علی اکبر حسین کی تصویر ہے یا حسین علی اکبر کی تصویر ہے. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب مدینے کی گلی میں یہ شہزادے نکلے رسول خدا کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے, تو یہ ایک جو ذرا جس کی عمر زیادہ ہے یہ آگے چل رہا ہے, عباس پیچھے ہیں, علی اکبر پیچھے ہیں, سید سجاد پیچھے ہیں, قاسم پیچھے ہیں, اور محمد پیچھے. اور یہ کون ہے بھائی؟ یہ ان کا بھائی ہے, ان کا چچا ہے, ان کا ماموں ہے. نام کیا ہے؟ حسین ابن علی. تو کیوں؟ کل کی بات یہ تھی کہ مجھ سے لگا مجھے, اور یہ مجھے ایسا سمجھایا گیا کہ کل کی بات شاید واضح نہیں ہو, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا شدت اتصال اور شدت اتباع اتنا عظیم ہے کہ آپ اپنی عقل کے ذریعے اعمال کو دیکھ کر امام معصوم کو نہیں پہچان سکتے ان ہستیوں کے درمیان. تو روح کو آئمہ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ روح کو بلندی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. کتنی بلندی کی طرف؟ معمولی کام پر ہم کو اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کرو. مولا کائنات کی وصیت ہے امام حسن کو, اور بڑا عجیب جملہ ہے. بخدا اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے جو معاشرے میں بہت ساری بیماریاں اور امراض ہیں
بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی اس کی اگر ہم احادیث معصومین پر چلیں. خود اس کھانے کو کھانا، اس طعام کو کھانا کہ جس کی نگاہ، جو طعام کسی محتاج فقیر توحیدست کی جس پر نگاہ پڑے دل مچل جائے، وہ اس کو کھا نہ سکے اور آپ اس کو کھائیں، یہ خود باعث رنج و درد ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں امام حسن سے، یا بنیا لا تطعم الا وتصدق بطعامک. بیٹا حسن، خدا کی قسم یہ وہ روایات ہیں کہ جو مولا کائنات نے بتائیں. اور اب ایک واقعہ بتاؤں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں. بیٹا حسن، جب بھی کچھ کھانا، جب بھی کوئی طعام کھانا، اس میں سے کچھ مقدار صدقہ ضرور دینا. کسی نے خبر دی جا کر کہ علی بن ابی طالب نے نہ جانے کب سے گوشت بھنا ہوا، اس وقت یہی ہوتا تھا کوئلے پہ آپ گوشت کو، جگر، دل، یہ جو چیزیں ہوتی کھا لیتے تھے. کہا کہ اسی طرح کی ایک چیز علی بن ابی طالب کا دل کب سے نہیں کھائی ہے تمہارے بابا نے. امام حسن نے تیار کیا کھانا گوشت کا جو تھا، مولا کے پاس رکھا، روٹی رکھی، کہا کہ بابا آپ کے خدمت میں لے کر آئے ہیں ہم اور تناول فرمائیے. مولا کائنات ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، دروازے سے آواز آئی، ہے کوئی جو بھوکے کو کھانا کھلائے؟ کہا بیٹا حسن اس کو اٹھاؤ اور اس کو جا کر دے دو. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اور آیت پڑھی، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. قیامت میں منافقوں سے اور بعض کفار سے یہ کہا جائے گا کہ تم یہاں لذتوں کے لیے کیوں آئے ہو، تم اپنی لذتیں دنیا میں لے چکے. مجھے بتائیے علی بن ابی طالب کے بارے میں نعوذ باللہ خاکم بدہن شائبہ بھی ہے کسی کے ذہن میں کہ پروردگار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ خدا قیامت میں علی بن ابی طالب کے ساتھ منافقوں والا معاملہ کرے گا، کفار والا معاملہ کرے گا؟ شائبہ بھی آ سکتا ہے. لیکن علی بن ابی طالب پروردگار عالم کی نہ خوشی نہ رضایتی اور پروردگار عالم کی کراہیت کا احساس کیا کہ کہیں قیامت میں مجھ سے یہ نہ کہا جائے ہم دنیا میں ایک لذت کو حاصل کر رہے ہیں، اس لذت کا مجھ سے زیادہ مستحق وہ ہے، حسن دے دو. علی بن ابی طالب ایک ایرانی تھے مدینہ میں فالودہ لے کر آئے. یہ پچھلے برس بھی شاید میں پڑھ چکا ہوں. کہا یہ ہے کیا؟ کہا فالوزج، یہ ایک مٹھائی ہے اور اس کو نشاستے کے ساتھ بناتے ہیں اور ٹھنڈی ہے اور میٹھی ہے اور آپ کھائیے. کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں یا علی کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ اخاف ان لا الحق بحبیبی رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میرے حبیب اور میرے معشوق اور محبوب مصطفیٰ نے یہ کبھی زندگی میں نہیں کھایا. اب فتح ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، مہاجرت کر کے آئے ہیں، مدینہ کوفہ میٹروپولیٹن سٹی بنا ہے، کلچر ٹرانسفر ہوئے ہیں تو نئے نئے کھانے آ رہے ہیں. تو مدینہ میں رسول خدا تھے، میرے حبیب میرے معشوق اور میرے محبوب رسول خدا نے کبھی یہ نہیں کھایا، تو میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گا؟ ڈر اس بات کا ہے کہ قیامت میں کہیں اپنے بھائی سے ملحق ہو نہ پاؤں، مجھے پروردگار میرے بھائی سے ملحق ہونے سے روک دے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سی سنت مصطفیٰ ہے جو علی نے چھوڑی ہوگی، لیکن شدت اتصال دیکھیے روح رسول خدا کے ساتھ کہ وہ فالوزج کہ جو رسول خدا نے نہیں کھایا. اب کیا مولانا ہم نے دیکھا مراجے کھاتے ہیں، تو بھائی کس نے کہا ہے کہ آپ علی بن ابی طالب کے نالین کی خاک کو علی سے ملائیے؟ جیسی بچوں کو بتاؤ یہ مولا نے وہ کیا، مراجے تو کرتے ہیں. ارے علی ابن ابی ان کے مراجے کے امامے اس قابل نہیں ہے کہ علی کے نالین کی گرد کو صاف کر سکیں. آپ مراجوں کو ملا رہے روح علی ابن ابی طالب سے. مذہبی طبقے کے حلق میں جملہ اٹک جاتا ہے، مذہبی طبقہ اپنے قبلے کو درست کرے. نہانا اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت سے کوئی موازنہ کسی کا نہیں کیا جا سکتا. قیامت میں ذہن اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ جب امام کی تعریف کرتے ہوئے کسی کی بالالتزام تذلیل ہو تو یہ تعریف امام ہمارے حلق میں اٹک جاتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امام کی تعریف ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس کے رتبے کو نیچے کیا جا رہا ہے. ارے میں نے کل عرض کیا مقدس ارمینی اور حضرت حجت کا تقابل کچھ نہیں ہے.
قیامت میں جب میدان قیامت سجے گا، پروردگار پوچھے گا تمام انبیاء سے کیا تم نے اپنے تبلیغ کی، اپنی گواہی پہنچائی؟ تمام انبیاء کہیں گے ہم نے سب کچھ پہنچا دیا۔ اچھا تو گواہی لاؤ۔ رسول خدا سے کہا جائے گا کہ اے محمد مصطفیٰ تمام انبیاء سے تم گواہی دو۔ یعنی روایت کے مطابق کتنے انبیاء ہونے چاہیے؟ 1,23,999 انبیاء ہونے چاہیے۔ رسول خدا تو اس طرف کھڑے، اس طرف سے مطلب اب مجھے نہیں پتا کہاں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور تمام انبیاء ایک طرف ہیں، گواہی لینے جاؤ۔ تو کون گواہی لینے جائے گا انبیاء سے روایت کے مطابق؟ جعفر طیار اور حمزہ۔ یعنی اب آپ مجھے بتائیے مولا کائنات کہاں ہے؟ لوائے حمد ان کے ہاتھ میں، ساقی کوثر، گواہی لینے کے لیے جس کی بارگاہ سے حمزہ اور جعفر طیار جائیں، آدم سے گواہی لینے حمزہ اور جعفر طیار جائیں گے، شیس، ادریس، یعقوب، یوسف، یونس، نوح، ابراہیم، تمام کے تمام انبیاء سے گواہی لینے حضرت جعفر طیار اور جناب حمزہ سید الشہداء جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے اس روایت کو نظر میں رکھ کر کیا آپ کا ذہن یہ طے کر سکتا ہے کہ اس قیامت کے منظر نامے میں علی ابن ابی طالب کا مقام کیا ہوگا؟ مولا کائنات رسول خدا کے وجود سے جدا نہیں ہو رہے، حتیٰ گواہیاں لینے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، یا جعفر طیار اور حمزہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ آدم گواہی دیجئے، نوح اپنی گواہی دیجئے، شیس صاحب اپنی گواہی دیجئے۔ تو یہ مقام جعفر طیار اور حمزہ آپ کی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ علی ابن ابی طالب کو سمجھنا چاہتے ہیں اس عقل کے ساتھ؟ مولا کائنات کے جملے، مولا کائنات کے فرامین، ارشادات، مولا کائنات کے تمام کام جو انہوں نے کیے، محیر العقول کام، محیر العقول جملے۔ تو کس طرح سے مولا کائنات، میں کہہ رہا تھا صدقے پر بات چل رہی تھی، کس طرح سے روح کی تربیت کی ہے، کس طرح سے نفس کی تربیت کی ہے، ان احادیث کے ذریعے، کلمات معصومین کے ذریعے آپ کی اور ہماری روح کی تربیت ہوئی ہے، آپ کی اور ہماری ارواح کی تربیت ہوئی ہے اور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو پہلی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہمارے وجود میں جو محبت اہل بیت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ رحم ہے، اس کی بنیاد وہ صلب ہے کہ وہ ماں کے جو غم حسین میں گریا کرتی تھی، وہ باپ کے جو غم حسین میں گریا کرتا تھا۔ آپ اپنی ارادی حرکات کے مالک نہیں تھے بطن مادر میں، یہ بغیر ارادہ آپ کے وجود میں تزریق کی گئی ہے، اڈیلی گئی ہے، یہ محبت ڈالی گئی ہے، سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ اب اگر اسی سلسلے کو آگے بڑھا جائے، کس طرح سے کہا مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں، کہا کہ دیکھو عجیب جملہ، صدقہ دینے والا، صدقہ لینے والا، کہا کہ دیکھو ماء وجہ کا جامد، آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ اردو میں ہے آبرو، اس کے معنی کیا ہیں؟ عزت کے۔ آب یعنی پانی، رو یعنی چہرہ۔ جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے، دست سوال پھیلاتا ہے، تو عرب کہتا ہے اس کو کہ چہرے پر ندامت کے پسینہ نمودار ہوتا ہے، اور چہرے سے یہ پانی گرتا ہے، اس کو کہتا ہے آب رو، چہرے کا پانی۔ اور پھر یہ استعارہ استعمال ہونے لگا عزت کے سلسلے میں، کیونکہ انسان سبکی محسوس کرتا ہے، تذلیل محسوس کرتا ہے، احساس حقارت ہوتا ہے اس کو کہ میں کسی کے پاس جا کر دست سوال دراز کر رہا ہوں۔ مولا کائنات فرما رہا ہے ماء وجہ کا جامد، تیرے چہرے کا پانی جمع ہوا ہے، فانظر عند من تقترہ، غور سے دیکھ کس کے سامنے تو اس کو بہا رہا ہے، یعنی دیکھ کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے من شکا حاجتہ الی اللہ فکأنما شکا الی اللہ، من شکا حاجتہ الی المؤمن فکأنما شکا الی اللہ، جو اپنی حاجت کو برادر مومن کے سامنے، برادر ایمانی کے سامنے جو اس حاجت کا اظہار کرے گا، گویا کہ اس نے پروردگار عالم کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کیا۔ ومن شکا حاجتہ الی الکافر فکأنما شکا من اللہ، اور جس نے کافر کے سامنے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو اس نے خدا کی شکایت اس کافر سے کی۔ سمجھ میں آئی آپ کی حدیث؟ ترجمہ آگے بڑھیے۔ اب صدقہ دینے والے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا کہ اذا علم احدکم، جب تم میں سے کوئی یہ جان لے حاجت اخی ہے، جب تم میں سے کوئی سمجھ لے
اس کا مومن بھائی ایک ایسی ضرورت میں پھنسا ہوا ہے کہ جو تم پوری کر سکتے ہو، فلا یکلفن احد علی الطلب، تو خبردار تم میں سے کوئی اپنے مومن بھائی کو اس بات پر مجبور نہ کرے، نوبت یہاں تک نہ آنے دے کہ وہ اپنی زبان سے آ کر سوال کرے، سمجھ گئے اس چیز کی ضرورت ہے پہنچا دو۔ اور کیا مطلب؟ اور اب آپ سمجھیے کہ جس دل میں محبت علی بن ابی طالب ہے، میں پہلے شاید پڑھ چکا ہوں لیکن بہرحال بڑی عجیب حدیث ہے اور بڑی بہترین حدیث ہے، فرمایا شیعتنا، اور یہ پہلی تقریر سے متصل ہو جائے گی، شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے، یسرہم ما یسرنا ویحزنہم ما یحزننا، ان کو وہ چیز خوش کرتی ہے جو ہم کو، اور وہ چیز ان کو غمگین کرتی ہے جو ہم کو غمگین کرتی ہے۔ فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، جب تم میں سے کوئی ہمارا شیعہ ہمارے ساتھ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے، فَلْيَقْصُدْهُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ اس نیک کام کو کرے، فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلُ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، کیونکہ تم جو اچھا کام ہمارے شیعوں کے ساتھ کرو گے ایسا ہے کہ وہ ہم تک کیا اور ہمارے شیعوں سے گھوم کر ہم تک آئے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا معاشرہ برادر مومن کو مسکرا کر دیکھے تو یہ کہے کہ میں نے چھٹے امام کی طرح مسکرا کر دیکھا، سبیل پر جو ہمارے بچے پانی پلائیں تو کہیں کہ ہم تو یہ جو بھیڑ لگی ہے، کسی نے دھکا دے دیا، کوئی پاؤں پر چڑھ گیا، کسی نے قمیض کھینچ لی مومن نے تبرک کے وقت کسی بچے نے، تو وہ یہ کہے کہ برداشت کرے، کہ چھٹے امام کا چاہنے والا ہے، گویا کہ کسی امام زادے نے میری قمیض کھینچی ہے، تحمل، برداشت۔ اور الحمدللہ مختلف امام باڑوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے شہر کے، ہمارے نوجوان بچے تحمل، برداشت ان میں بہت زیادہ ہے، جو واقعات وہ بتاتے ہیں اور سن کر واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی اگر خاتون آ رہی ہے، مومنہ آ رہی ہے، سمجھیں کہ یہ جناب سیدہ کی اولاد آ رہی ہے، عزاداری میں اگر آ رہی ہے، کوئی صاحب ایمان مومنہ ہے تو اس کا احترام اس طرح سے کیا جائے کہ جس طرح سے رسول خدا کے گھر کی خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، برداشت، تحمل، صبر۔ جو کام بھی آپ عزادار حسین ابن علی کے ساتھ کر رہے ہیں، صاحب ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں، فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلُ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، ان سے ہو کر ہم تک آتا ہے۔ یعنی تشریح میں ایک جملہ عرض کروں، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے، اس مجمع کے دل میں محبت اہل بیت ہے، تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے، تو یہ محبت اہل بیت کے اثرات کچھ نہیں ہوں گے؟ پہلا اثر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کیا جائے وہ تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ اور یہ عجیب سلسلہ ہے جو کہ 5ویں امام، 6ٹھے امام، 8ویں امام، یہ تمام کے تمام معصومین نے بہت شدت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا۔ لیکن اب ذرا ہٹ کے صاحب ایمان سے ہٹ کر جو صدقہ اور نیک کام ہے، جناب امیر فرماتے ہیں فلا یزہدنک فی المعروف من لا یشکرک، نیک کام سے تمہیں بے رغبت نہ کر دے وہ شخص جو تمہارا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ارے 10 دفعہ ان کو پانی پلایا، ایک دفعہ چائے کے لیے نہیں بلایا، اب آئیں دروازہ کھٹکھٹا کر کے پانی کی ٹھنڈی بوتل دے دیجئے، اب ان کو بتائیں۔ مولا فرمانے تمہیں نیک کام سے بے رغبت نہ کر دے وہ شخص کہ جو تمہاری نیکی کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ فقد یشکرک من لا یستمتع بشیء منک، کیونکہ تمہارا شکریہ اس نیک کام کا یہ شخص ادا نہیں کرے گا جس سے تم نیکی کر رہے ہو، تمہیں اس کے ذریعے شکریہ ملے گا کہ جس نے کبھی بھی تمہاری ذات سے، ترجمہ بڑی توجہ کے ساتھ کر رہا ہوں میں، عربی کے الفاظ کو نظر میں رکھ کر کہ آپ تک وہ معنی پہنچ جائے، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ڈالنا، من لا یستمتع بشیء من یا من لم یستمتع بشیء من، تمہارا شکریہ وہ ادا کرے گا اس نیکی کا کہ جس نے تم سے زندگی میں کبھی رتی برابر کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ آپ نے اپنے پڑوس میں دائیں ہاتھ والے سے نیکی کی، کبھی اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے، آپ نہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ وہ نیکی پلٹ کر آتی ہے روایت کے مطابق، لم یستمتع یا لا یستمتع بشیء من، جس نے تجھ سے اے شخص رتی برابر فائدہ
نہیں اٹھایا ہوگا وہ تیری اس نیکی کا شکریہ ادا کرے گا جو تو نے اس کے ساتھ کی اور اس نے تیرا جواب نہیں دیا. بات ختم نہیں ہوئی. ولایت علی بن ابی طالب کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے جہاں سے ہماری عقلیں اپاہج ہو جاتی ہیں. فرمایا بتدرک بشکر الشاکر اکثر مما اضاعہ الکافر. اور تو اس شخص کا جس نے تیری نیکی کا اس نیکی کا جواب دیا جس کے ساتھ تو نے نیکی کی ہی نہیں تھی, وہ تجھے اتنا دے گا کہ جتنی تجھے اس سے توقع تھی کہ جس پر تو نے احسان کیا تھا. تو اب آپ مجھے بتائیے, معصومین کی ولایت کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, ان کی رحم دلی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد, مجلس میں بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد, امام زمانہ کے لیے قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں. مولانا کیا ہوا؟ وہ علی جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تمہارا شکریہ ادا نہیں کیا اس سے زیادہ تمہیں کسی اور سے ملے گا, تو وہ آپ کی ان صلواتوں کو ہواؤں میں رائے گاں جانے دے گا؟ وہ دوسروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اجنبی شخص تمہیں ملے گا, ایک ہندو, عیسائی. مولانا مذہب کو معین نہیں کیا. ایک ہندو ملے گا, عیسائی ملے گا, ایک ملحد ملے گا, ایک دہریہ ملے گا. اور آگے بڑھ کر بات کہوں, ایک کتا ہو سکتا ہے تم کو ملے جو کوئی تم پر حملہ کرے, اس کتے کے دل میں پروردگار ڈالے اور وہ اجنبی سڑک پر آوارہ کتا تمہارا دفاع کرے. تو وہ علی بن ابی طالب جو آپ کی نیکی کو کہہ رہا ہے عالم غیب سے تمہیں کہیں سے بھی امداد پہنچے گی, وہ علی بن ابی طالب حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مصداق نہیں ہے. نیکی کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ احسان کیا کرے گا؟ عجیب جملہ ہے کہ میں تقریر جو بہرحال آدمی سوچتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, حدیث وغیرہ صحیح ہے, ہم کیا بتاتے ہیں, احادیث پیغمبر ہیں, احادیث اہل بیت ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے سب ڈھکوسلا ہے اور سب سراب ہے, دھوکہ ہے. تو اور بھی کچھ باتیں باقی تھیں. تو بقول ایک ہمارے دوست کہیں مولانا آپ کے پاس تو ہمیشہ باتیں باقی رہیں گی, ہم پر ذرا رحم کیا کیجئے اور ٹائم پہ چھوڑ دیا کیجئے. تو میں بات کو مختصر کر کے پھر آتا ہوں مصائب کی طرف کہ دیکھیے اب یہاں پر احسان کی بات ہوئی, صدقے کی بات ہوئی, اور پروردگار عالم کی مشیت بڑی عجیب ہے. ہم بیٹیوں کے بارے میں ہمارا ایک نظریہ بڑا مختلف ہے, زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ من کانت لہو ابنۃ کانت لہو سترا من النار, جس کی ایک بیٹی ہے اور اس نے اس کی صحیح تربیت کی, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ شرم, حیا, پاکیزگی, طہارت, پردہ, عبادت, اچھی صفات اس کو سکھائیں, تو یہ اس کے لیے جہنم کے شعلوں کے مقابلے میں ایک پردہ اور ایک ڈھال بنے گی. خوب توجہ کی آپ نے. اچھا یا رسول اللہ جہنم کے مقابلے میں تو ڈھال بن گئی, جنت میں کیسے جائیں؟ من کانت لہو ابنتان ادخلہم اللہ بہما فی الجنہ, جس کی دو بیٹیاں ہوں گی خدا ان کو اس کے بدلے میں جنت میں ڈال دے گا. ومن کانت لہو ثلاثۃ, جس کی تین بیٹیاں ہوں گی, فرمایا رسول خدا کی ایک حدیث ہے, 8ویں امام کی ایک اور حدیث ہے, فرمایا فیا غوثہ ہو, اب یہ تو بیچارہ بدبخت, اس کی مدد کرو جس کی تین بیٹیاں, رسول خدا فرما رہے ہیں. اور فرمایا وزع عنہ کل مکروہ وجہاد وصدقہ, جس کی تین بیٹیاں ہیں اب یہ کوئی صدقہ نہ کرے, جہاد پر نہ جائے, اور پروردگار نے ہر ناگوار چیز کو اس سے دور کر لیا کہ تین بیٹیوں کی تربیت کی ذمہ داری اس پر ہے. تو یہ نبی کریم فرمانا کس انداز سے فرمایا. یحییٰ ابن زکریا راوی ہے, امام ہادی کو خط لکھا کہ ابن رسول اللہ ادعو لی, اللہ سے دعا کیجئے, ان یرزقنی اللہ ولدا, خدا مجھے لڑکا عطا کرے, میری ولادت متوقع ہے. امام ہادی نے خط میں جواب میں لکھا رب ابنۃ خیر من ولد, ہو سکتا ہے تجھے ایک بیٹی ایسی ملے, کبھی کبھی ایک بیٹی ایسی ہوتی ہے جو بیٹوں پر بھاری ہوتی ہے, اور پروردگار نے اس کو بیٹی ہی عطا کی. حضرت خضر جب گئے جناب موسیٰ کے ساتھ, فلقی غلام فقتلہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا حکم خدا سے. موسیٰ نے اعتراض کیا, 5ویں امام کی حدیث آئی اس آیت کے ذہن میں, واقعاً اگر اہل بیت پیغمبر نہ ہوتے تو قرآن کا فائدہ صرف قرآن چھاپنے والی کمپنیوں کو ہوتا اور قرآن اپنی دکان پر بیچنے والے لوگوں کو ہوتا.
کہا کہ جس بیٹے کو مارا تھا نا خضر نے، ان والدین نے صبر کیا، فرزقہم اللہ، اللہ نے اس بیٹے کے بعد بنتن، ان کو ایک بیٹی دی، ولدت 70 نبیا، جس بیٹی کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اب آپ سمجھے 10ویں امام کا قول، رب ابنۃ خیر من ولد، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو بیٹوں پر بھاری ہیں۔ میں کس طرح سے کلام کو متصل کروں مصاحب کے ساتھ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یعنی واقعاً بغیر مبالغے کے کہ انسان کی روح لرز جاتی ہے بخدا۔ ایک کسی عالم نے کہا، میری اوقات نہیں ہے جملے کی، میں بڑے کسی عالم، اگر ہم کو پتہ لگ جائے کہ اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ جملہ احادیث سے اس عالم نے نکالا ہے، یہ احادیث میں ہے، لیکن انہوں نے انسانی سطح پر اگر گفتگو کی ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے، میں پھر عرض کر رہا ہوں احادیث میں جملہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو ہم شاید دیوانوں کی طرح سر دیوار سے ٹکرا کر مرنے کو ترجیح دیں زندگی پر۔ کیا فرمایا رسول خدا نے 8ویں امام کی حدیث بتاؤں، ان اللہ علی الاناث ارق لہ من الذکور، خدا خواتین پر زیادہ رحم فرماتا ہے، خدا کا دل پسیج جاتا ہے خواتین پر مردوں کی نسبت۔ وما من رجل ادخل فرحة، یا وما من رجل فرح امرأة بینہ وبینہا حرمة، کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جو کسی ایسی عورت کو کہ اس کے ساتھ تقدس اور احترام کا رشتہ ہو، جب اس کے دل کو خوش کرتا ہے نا، فرحہ اللہ یوم القیامہ، خدا ایسے مرد کو قیامت میں اس کے دل کو خوش کرے گا۔ میں ہاتھوں میں جوڑ کے ایک جملہ کہوں، 6 امام نے فرمایا کامل الزیارات میں، ما من عبد یبکی ہے، یا ما من عبد یبکی علی الحسین، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین پر گریہ نہ کرے، الا وصل فاطمہ، جو فاطمہ کے دل کو خوش کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ اپنی خالہ، پھوپھی، ماں، دادی، کسی محرم کو خوش کریں، امام رضا فرما رہے ہیں کہ خدا قیامت میں تیرے دل کو خوش کرے گا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے آنسو نکلے اور فاطمہ زہرا کے دل کو خوش کر چلے جائیں، اور روایت کے جملے ختم نہیں ہوتے، فرمایا کہ وصل فاطمہ واسعدها ووصل رسول اللہ، یہ رسول خدا کے دل کو خوش کرتا ہے، یہ رسول خدا سے اپنے ناطے کو جوڑتا ہے، یہ نبی کریم کے دل کو خوش کرتا ہے، یہ فاطمہ کے دل کو خوش کرتا ہے۔ میں کہوں گا پروردگار، یہ جو لوگ روتے ہیں نا، حسین کی شہادت ہو گئی، حسین ابن علی کی شہادت ہو گئی، بات ختم ہوئی، اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنا کر لے جایا گیا، ہم چپ ہو جاتے، ہم گریہ نہ کرتے، لیکن میں کیا کہوں کہ 8ویں امام کی حدیث پر نظر پڑی کہ ان اللہ ارق، پروردگار کا دل بڑی جلدی رحم میں مبتلا ہو جاتا ہے، پروردگار کا دل پسیج جاتا ہے جب وہ خواتین کی طرف دیکھتا ہے۔ کن خواتین کی بات کی 8ویں امام نے؟ عیسائیوں کی خواتین ہو پروردگار زیادہ رحم فرماتا ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، ملحد ہو، دہری خواتین ہو، خدا کو نہ مانتی ہو، خدا خواتین کے ساتھ اس کا دل بڑی جلدی پسیج جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر کچھ خواتین ایسی ہو کہ کوئی حسین کے سینے پر سوتی ہو، کوئی حسین کی زبان چوس کے پروان چڑھی ہو، کوئی رسول خدا کی آغوش کی پالی ہو، کوئی عباس اور حسین کی بہن ہو، مجھے یہ بتائیے کہ جب ان خواتین کی پشت پر تازیانے پڑتے ہوں گے، جب ان بچیوں کے رخسار تماچوں سے سرخ ہوتے ہوں گے، تو پروردگار کا غضب کس مقام پر ہوگا؟ ارے آپ کے آنسو حضرت حجت کے لیے تعزیت کا باعث ہیں، یعنی اے امام زمانہ، جب آپ کی پھوپھیوں کی پشت تعزیتوں سے سرخ ہوئی نا، ہماری تعزیت قبول کیجئے۔ ارے سکینہ اور رقیہ کے رخسار تماچوں سے رنگین ہیں، ہماری تعزیت قبول کرے۔ سکینہ کے کانوں کی لو سے جو خون بہ رہا ہے، ہماری تعزیت قبول۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار اس عزاداری کو جو آہیں جو سسکیاں جو آنسو یہاں پر نکلے پروردگار بحق فاطمہ زہرا تو سے سوال کرتے ہیں کہ ان آنسو کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما پنجتن کے لیے حضرت حجت کے لیے باعث تعزیت و تسلیت قرار دے پروردگار ان آنسو کی قیمت کہ ایک اور تجھ سے قیمت یہ چاہتے ہیں فاطمہ زہرا کے صدقے میں کہ ہماری نسل میں قیامت تک کے لیے ولایت اہل بیت کو قائم و دائم رکھی جن جن حضرات نے جن جن خواتین نے جن جن مومنین مومنات نے اس فرش اعظم میں کسی بھی لحاظ سے شرکت کی ہے کسی بھی لحاظ سے نوحہ ذاکری سو سلام مرثیہ کسی بھی لحاظ سے مائک لگانے والے نے حتیٰ جس نے اس ہال کو صاف صفائی کی ہے پروردگار ان سب کو حضرت حجت کی بارگاہ سے اجر جزیل عنایت فرما پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار اگر اس مجمع میں یہاں پر کوئی مومن مومنہ تنگ دست نادار قرض دار پریشان حال بے اولاد بے روزگار کسی مشکل میں گرفتار ہے پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما ہماری روح کو ارواح کو اہل بیت کی روح کے ساتھ متصل فرما حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو حضرت کے انصار و عوان میں شامل فرما اس عزاداری کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے قائم و دائم اور پائندہ اور برقرار فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کوئی بھی دعا ہے اس کی پروردگار یہ لوگ جو مومنین اپنے دل میں دعائیں لے کر آئیں ان کی دعاؤں کو بحق سید الشہداء قبولیت سے سرفراز فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں